السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات سب بخیر ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا وقت آرام اور راحت کے ساتھ گزارے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا وقت ضائع کرنے سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے۔ ویسے ایک حدیث کے مذاکرے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جس حدیث کا مذاکرہ ہونا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بخاری شریف میں بھی مذکور ہے، ترمذی اور ابو داؤد نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ حدیث کے الفاظ دوبارہ پیش خدمت ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدہر کلہ وان صامہ۔ ترجمہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی شرعی رخصت کے بغیر، شرعی چھوٹ کے بغیر، جیسے سفر وغیرہ ہے، شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہو گئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ کوئی شخص، اسے کوئی سفر کی مجبوری بھی درپیش نہیں تھی، سفر شرعی، سفر کی وہ مقدار جس میں آدمی روزہ چھوڑنے کا مجاز ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت دی جاتی ہے، شریعت کی جانب سے رخصت ملتی ہے، وہ سفر بھی اسے درپیش نہیں ہے، اور کوئی بیماری ایسی لاحق نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کے بغیر، خلاصہ کلام، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی ایسی مجبوری کے جس میں اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، بغیر ایسی مجبوری کے وہ شخص روزہ چھوڑ دے، ترک کر دے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص عمر بھر نفلی روزے رکھتا رہے، عمر بھر، پوری عمر نفلی روزے رکھتا رہے، اس کے باوجود جس برکت سے، اللہ کے جس خاص توجہ سے وہ محروم ہو گیا رمضان میں، وہ توجہ، وہ برکت بالکل حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ شریعت میں ایک روزہ چھوڑنے کی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، یہ اور بات ہے، لیکن اس سے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو گیا ہے۔ تو روزہ چھوڑ کر جو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ بعد میں قضا کر لیں گے، کوئی بات نہیں، عذر نہ ہونے کے باوجود روزے کو یوں ہی اڑا دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس حدیث میں توجہ دلائی گئی ہے کہ تم ایک روزہ کیا، ساری عمر بھی نفل کے روزے رکھتے رہو، اس ایک روزے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا ثواب اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے، تب بھی اس ایک روزے کی برکت تم حاصل نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ جو ہے معمولی باتوں پر، بعض لوگ اس واسطے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھے پانی زیادہ پینے کے لیے کہا ہے،
بعض اس واسطے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ مجھے دوائی کھانا پڑتا ہے. بہرحال اگر واقعتاً عذر ہے تو اور بات ہے، لیکن واقعتاً وہ عذر نہیں ہے، وہ عذر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے کہ یہ جو روزہ چھوڑ رہا ہے یہ بلا عذر نہیں چھوڑ رہا ہے. تو سامنے والے کو اطمینان دلانا الگ بات ہے، لیکن خود سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میں روزہ چھوڑنے کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت یافتہ ہوں یا نہیں، یعنی مجھے شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں، یہ خود آدمی اپنے دل سے سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے بہت بڑی سمجھنے کی بات ارشاد فرمائی ہے، واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور بعض لوگ روزہ رہنے کے باوجود معصیتوں سے پرہیز نہیں کرتے ہیں، روزہ تو رہ جاتے ہیں لیکن روزہ رہنے کے بعد جن چیزوں سے اسے بچنا ہے ان چیزوں سے وہ نہیں بچتے ہیں. وہ فقط یوں سمجھتے ہیں کہ روزے کا مطلب صبح سے شام تک کھانے اور پینے سے بچا رہنا ہے، بس. بات ایسی نہیں ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، روایت کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. حدیث الفاظ ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جس کا ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے غلط کلام اور غلط کام دونوں چیزیں نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف کی روایت ہے. یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ کے ہاں روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ گناہوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے اپنی زبان کو بھی بچائے رکھے اور اپنے منہ کو بھی بچائے رکھے. منہ کو تو کھانے پینے سے اور زبان کو غلط بولنے سے، اور دوسرے اعضاء کو بھی محفوظ رکھے، دوسرے اعضاء کی بھی حفاظت کرے غلط کام کرنے سے. غلط کام صرف منہ سے نہیں، ہاتھ سے بھی غلط کام ہو سکتا ہے، پیر سے بھی غلط کام ہو سکتا ہے، دیگر اعضاء سے بھی غلط کام ہو سکتا ہے. تو ہر عضو کو گویا ہر عضو کا روزہ ہے، ہر عضو کو معصیتوں سے، گناہوں سے بچائے رکھے تو یہ شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا، اس کا روزہ اللہ کے یہاں پسندیدہ اور قابل قبول ہوگا. باقی جو لوگ سحری تو کر لیے، اب پھر اس کے بعد نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، نماز کا وقت ہو گیا ہے گھر ہی پہ لیٹ گئے، یا پھر یہ کہ اس وقت لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، نماز نہیں پڑھے، کھانے کے بعد ایسے ہی لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے نیند آ گئی اور ایسے پڑے رہے، نماز اڑ گئی. یا پھر یہ کہ نماز پڑھ لیے پھر بعد فجر گپ شپ میں لگے اور ایسی گپ شپ ہوئی، ایسی گپ شپ ہوئی، اس کا ذکر اس کا ذکر، فلاں کی غیبت وغیرہ وغیرہ جھوٹی باتیں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے دار کو روزہ رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے سے روک دیتی ہیں. تو اس کا جو روزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور قابل قبول نہیں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دن میں رات اپنا وقت گزارنے کے لیے مختلف گیمز میں اپنا وقت بتاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے موبائل کی غلط ویڈیو دیکھ کر اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں. تو یہ سب اپنا روزے کا وقت بتانے کے لیے بہانے کے طور پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ چیزیں غلط ہیں. ان کے کرنے کے ساتھ ساتھ وقت تو گزر جائے گا لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہونے سے رہ جائے گا. تو صرف بھوکا رہنا مقصود نہیں ہے، بھوکا رہنے کے ساتھ ساتھ منکرات اور معصیتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، غیبتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، غلط جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، اور زبان کے، دماغ کے، ہر چیز کے غلط استعمال کرنے سے، بدگمانی دماغ کے غلط کام ہے، بدگمانی کرنے سے، دوسرے کے خلاف حسد کرنے سے، ہر طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تاکہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا روزہ مقبول بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.